اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کیوں آ گیا، کیسے آ گیا، روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماہہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا سببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یجزی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتے ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار تھے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار تھے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر، حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر،
یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی۔ تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ میں نوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ ہل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، ہل ترا من فطور، ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئن، ناکام، وہ حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر۔ چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھیے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے ناک کی چھوڑا تھا، ناک کے ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا گئے ہو۔ جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کس کو آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منها ماءها، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاها، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ اللہ نے لگائے،
मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाजों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। एक सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन एक सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती। तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता, उसी रफ्तार थे, तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख, कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई पहुंचाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्म शक़क़नल अर्द शक्का, फिर तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फिल अर्द, फिर तेरे रब ने जमीन में पानी को जखीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल पानी इकट्ठा कर लो टाइम दिए, कौन इकट्ठा करता? नल का लगाओ, पानी ताजा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज पीते हैं? पूरी दुनिया में जमीन में मीठा पानी सिर्फ 3%। 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो, 71% समंदर है और 29% जमीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं है। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता?
یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا، میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے۔ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، کیا عجیب بات۔ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی، اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگے ختم ہو گئے، تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے یزجی، چھانٹا مارو بھائی، وہ تیز ہو گیا۔ ویکھا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، وہ اس اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، یہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے۔ ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات، قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یوم لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ الظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں نہیں آ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کہ ہم سب، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر، شاع نور محمد وبدت لوائحہ بهذا المشهد واليمن خيم في جوانبه التي ابدا تغص بكل حبر مرشد، وقرآن شریف یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ لا، اللہ پہاڑ کے بڑا ہے، یہ کوئی گلے کرن، یہ ہمارے تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی حسن ہوئے گا، یہ کی کتی جاتی، مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے، تیری دمی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا، ارے یہ تو کچھ، اللہ نے ایک فلسفہ جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلوکا، صدلوکا، ویسے موٹا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے۔ صدلوکن، اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا، تو کیسا خلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعن و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے، اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا،
یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,87,000 میل فی سیکنڈ، 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے جو انہوں بنائے، آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹا اس سے آگے، ساتواں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تو یہ جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل، مکائیل، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,54,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا زبر بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے۔ ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصبر الواصف ولا تعجرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشى الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں، یعلم عدد قطر الامطار۔ یہ لفظ چنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، اور درخت صرف ہی نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جدات کھڑے ہوئے، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1-2 دن کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے رکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا تھا، چھوڑ دے حضرت ادریس تنا تیرا نائی بڑی دبا ہو جائے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھاٹ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے جائے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چوٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پرانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، پچھو کو نہیں بھولتا، تجھے بھولے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعد خلقہم، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، فیوہنی ریف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو
کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے تیویں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم انسکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، بہت سارے، میں سب کا چاہت دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کر، ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، رشتہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھے۔ يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، کالی رات ہے نا، بھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونڑی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، سالری محبت، ایک کالے رنگ کی جو چوٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن لے، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چوٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الفاقد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المهبط المجيب الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي اللمعات البرد التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبر جل جلاله۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آر کا اللہ۔ یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا ہے، کڑیوڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ وَمَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کو ہندو کوش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے؟ کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے۔ میری آنکھ کوئی چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھا تو ادھر پتہ نہ چلے، ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثرى، مشرق سے مغرب، شمال جنوب، ایک پتا بھی، ہر پتا تو بہت بڑی شی ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔
لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا نہ کوئی جا سکتا ہے۔ پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے۔ پچھلے سال جو ایک آبدوز ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پرزے پرزے کر دیا، تہ تک آج تک نہ وہ گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھڑک رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبر ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا، بے چلو لگے تو نجم میں ہے نا۔ تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ تانم مشکلات داخلہ۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے، کلمہ ہی نہیں سیکھا۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، فعلن انہو لا الہ الا اللہ۔ یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں، اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا، فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے رہنے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ یا داؤد اخبر الناس، اور بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئے، سبحان اللہ، لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ پر ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ اس نے کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو پواتا بھی کرتے، اور عیسیٰ کو تو نے گردے کرلا کرتے دیے علیہ السلام۔ فماذا تعوی کلی ملو کی یہ پہی مجھے کہہ دیا ہے، تو اللہ نے کہا وَلَيْتَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے حبیب آخ بغو دیا ہے جو کسی ولی نے دیا۔ التا دکت تلیلا دکت محی، تیرا نام میرے نام کے ثابت جوڑ گیا ہے، کو بھی عرب ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیت بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی ادریس سب جوڑے۔ 300 تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی، بھی اچھی بدلات نئی تختی ڈال دے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل ایسا دور جھکتا ہے کہ کیا نہیں نامر بھی بلی گوس
آپ کا نام نام کے ساتھ جوڑ دیا اور اعلان بے فی دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطان ہے وہاں سوس و راسی کا کے بیلی صرف کی پاسا فلا عرب لا یوکیو Altijd praktimuas in master. In behalve die truan met. Na we behalve sewe. Tejo jaan gita. تو میرا رب پلا کر مو پوری منا بوری رہتی مجھے آپ کے حرق دی پسی جب تک پہ غلام میں دی بندنی اس سے قبول ہوئی جب تک بلا کی دنے کی بھی اس سے قبول ہوئی ہے لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ بات سوکت ہے اہلمتا کہنت کا 500 کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دیزا ہے محمد رسول اللہ دیزا ہے اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری 100 کے قریب ملک دیکھے ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت ایڈی سستی کے بغیر ویزے دے بڑھ جاؤ گے فلا ورب مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے قریشی ہو چاہے سید ہو صرف وہی قبول ہے صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا اور کوئی نہیں بلال حبشی ابو لہب قریشی ابو لہب چاچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب برباد ہو گیا ابو لہب اور بلال بن رباح دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا مجھے پڑھنے کا شوق تھا میں نے پڑھا مجھے آج بھی شوق ہے اب میں پڑھ نہیں سکتا میرے سر میں درد رہتا ہے پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے تو ابو بلال کندہ پتر ربا کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہا قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے شام میں شام میرے نبی کہاں ہے مدینہ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے بلال شام سے نہیں اٹھے گا روضہ پاک سے اٹھے گا بلال اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا سبحان اللہ اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے بلال اذان دے تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا بلال کھڑا ہوا ہے حبشی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ حبشی اللہ اکبر عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تقدیر سے یہ ہے محمدی ہونا یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی لعمرو ہے میرے محبوب دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے تیری جان کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرو تیری جان کی قسم لعمرو تیری جان کی قسم اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا لا تمدن عینی آپ کے چہرے کا ذکر کیا فول وجہک آپ کے بالوں کا ذکر کیا والضحا واللیل اذا سجا آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا فلا تذهب علیہم نفسک حسرات آنکھوں کا ذکر آنکھوں آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کو الگ کیا آنکھوں کو الگ کیا زبان چہرے کو الگ
اور زبان کو الٹ، لا تحرک لسانک لا تحرک بہی لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر کہا لعمرو، تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ میرا نبی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امید بشارت سناؤں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بجدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے، الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا۔ اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن لزار بن معاذ بن عدنان عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کھموال بن عزی بن عوام بن ناصر بن حذاء بن بلداس بن اغلاء بن ثابت بن جعفی بن ناخس بن مافع بن عیفی بن ابحر بن عبیق بن ابدعاء بن حمدان بن سنبر بن یطربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن فیشان بن عیسیٰ بن اقناط بن نیحان بن مخسر بن ناخس بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قضاء بن اسماعیل بن ابراہیم بن عازب بن نعرور بن سرود بن رعود بن فاشد بن عازب بن اصف شاق بن سام بن نوم بن لامک بن مکشالک بن تریس بن یرد بن ملحل عیر بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمَ جَانِبِ بَطْحَا بُدَرْكُمْ سَأَحْوَى مِنْ مُحَمَّدٍ لَا خَبَرْكُمْ بَبُرْئِ جَانِ مُشْتَاقًا دَرَادًا فِدَادِ رَوْضَئِ خَيْرُ الْعُشَرْكُمْ يَا خَيْرَ مَنْ ذُكْنَتْ فِي الْقَاءِ أَعْظَمُهُ أَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْأَكَمُ نَفْسَ فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفو وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القدم إيه وانبتن إذا أوى ما ضل صاحبكم وما هوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علم شديد القوى ذو مرة فالصبا وهو بالأعلى فبدأ قدر الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى
عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند قدر المنتهى عندها جلة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اللہ بإذنہ والسراجا منیرا. فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتر، میں خاتم، میں برفاسف، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، النبی، الرسول، النبی، الرسول، المزمل، المدثر. کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں، اب وہاں تک چلوں گے. ایک کلمہ ہے اسے یاد کرو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو. مزے کے ساتھ موت آئے گی، ملاحوں کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا، اور آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں. یہاں کوئی زندگی ہے، پیچھے موت لگی ہے. یہاں کوئی صحت ہے، پیچھے بیماری رہتی ہو. یہاں کوئی جوانی ہے، پیچھے بڑھاپا تھکا ہوا. یہاں کوئی دولت ہے، پیچھے فقر و فاقہ بھوک. یہاں کوئی عزت ہے، پیچھے دد کلی دی ہوئی ہے. اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں دین تو کہو محمدی بن جاؤ. یہ میرے نبی کی طاقت ہے، اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو. پچھلی زندگی نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا، کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، فیصلہ میں بھی نہیں ہوا اسی سب دل کی وجہ سے. تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کی شروع ہے. آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلی. طرفے ہو تو اللہ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا. اور میں رب اپنے حبیب پہ قربان دوں. میرے نبی نے فرمایا او میری امتی، اللہ کے گھر میں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے ہر میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے. اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو. نہیں، میرا نبی سختی دے کے گیا ہے. ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرتبہ. ہاں، 70 دفعہ بھی توبہ کوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کر. اور پھر اس دن کو یاد کرو کہ اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور لوخر کی قطاریں آئیں گی، سلامن صلاحا، سلامن سلاما. اور دائیں بائیں گردت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو ساتوں سمندر بھی کے ہو جائیں گے. میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز سکو پر چڑھ کے سنکر کو دیکھتا ہوں، پھر شریک کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تو آتا نہیں ہے، تو تم نہیں آتا، دو تو عیب ہے. ویسے وہ کر کے کوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کی جو چند قطرے گرے گے ساتوں سمندر شہر سے ایرتے ہو جائیں دے. تو سب بول کے سمجھو. تم یہاں گانے سنتے ہو، توبہ کرو ان گانوں سے. اللہ جنت کے بوروں کا گانا سنائے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 دن میں، 60 دن. میں نے کہا اتنا چاہتے کہنے لوگ سوتے نہیں بول رہا.
اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو وہاں بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا، میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں۔ اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو، اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے۔ اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی، اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، میں سارے لوپا کے بھی یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ پواری، جتنے دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ کواری، ہمیشہ ایک جنت کے حور اور خامن کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد تک تقسیم کیا یا تو بے ہوش ہو کے گر جائیں۔ مزے تو آگے آ رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ، تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ۔ اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھونگتا ہے اس کا فراق، 3 میل میں، 3 میل میں۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے۔ 100 جوڑے اٹھائے گی کیسے؟ مجھے بھی جرسی ابھی بھاری لگ رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ وہ جنت کے جوڑے اور جنت کے کپڑے کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، نور کا دھاگا نکالا ہے۔ نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا، ان لائٹوں کا کوئی وزن ہے تو 100 جوڑے پہنائے گا۔ ایک قدم جب تمہاری طرف آئے گی 1 لاکھ نفرت دکھائے گی ایک قدم پر۔ یہاں تو یہ بیچاری گھنگرو پہنتی ہیں، کیا پھر وہ رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں کوئی ویندا ہی کوئی نہیں۔ اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ 1 قدم رکھتی ہے تو 1 لاکھ نفریں دکھاتی ہے۔ اس کو گھنگرو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ اور 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، اور ان میں موتی ہوتے ہیں، اس میں جوئیں نہیں ہوتی، اس میں موتی ہوتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہیں اس کی روشنی سے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت روشنیوں سے پھیل جاتی۔ اللہ نے ان کو تمہارے دائیں بائیں بٹھایا ہوگا، اور پھر آئینہ اور پھر لائبہ، کیا کمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر آئینہ کو لوگ دیکھ لیتے اور موت زندہ ہوتی تو سب مر جاتے۔ اور لائبہ کو جنت کی حوریں کہتی ہیں، جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہیں اور کہتی ہیں لائبہ اگر یہ میاں چنو والوں کو پتہ چل جائے نا تو کیا چیز ہے، تو تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، پیشاب پخانے والے دا بغیر بجے پندے۔ وہ دائیں بائیں ہوں گی، نوکروں کا سلام ہوگا، سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تمہیں پتہ لوگ سلام کریں تو آدمی کا سر اونچا ہو جاتا ہے، وہ بڑے مزے لیں گے۔ آپ دیکھو یار ہمیں نوکر اتنے سلام کر رہے ہیں، وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے نورانی، ہم خاکی، تم انہیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم
बिमा सबरतम, जो तूने मियाँ चन्नू में सब्र किया, जो तुमने दुनिया में सब्र किया और अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजार दी, आज हमें हुक्म है तुम्हें सलाम करे। फरिश्तियानो दूर करो, फरिश्ते क्या चीज हैं, अभी उनका मजा खत्म नहीं हुआ होगा, एकदम मेरे रब का अर्श ऐसे पलेगा, अल्लाह खुद फरमाएगा सलामन कौलन मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता, सलाम पेश करता। फिर अल्लाह पूछेगा खुश हो, कहेंगे अल्लाह बड़े खुश, लगेगा राजी हो, कहेंगे अल्लाह बड़े राजी, कहेंगे अल्लाह कहेंगे तुम्हें जन्नत से आला चीज ले दूं, कहेंगे अल्लाह जन्नत से आला क्या हो सकता है, तो अल्लाह फरमाएगा उहिल्ल अलैकुम रदवानी फला अस्सतु अलैकुम अबदा, जाओ मैं आज राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। तो सारे जन्नती मर्द औरत कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में तेरी बंदगी करते थे, नमाजें पढ़ते थे और हमें पता नहीं था तू इतना खूबसूरत है। यूसुफ को बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद का बनाने वाला खुद कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमें पता नहीं था, तो हमारा जी चाहता है कि आज हम तुझे देख के एक सजदा करें, दो नफल नहीं, दो रकात नहीं, एक रकात नहीं, दो सजदे नहीं, एक सजदा तुझे लेख के करे, तो मेरा रब फरमाएगा कद वदअतु अन्कुम मऊनतस सुजूद, वो मियां चल्लू में था, तुम मेरे गुलाम थे, मैं तुम्हारा आका था, तुम्हारे जिम्मे मुझे सजदा था, अब यहाँ आके हैसियत बदल गई है, अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ और मेहमान से काम नहीं लिया जाता, अब तो तुम मेहमान हो, मैं किवें तुहानू आखा मैंने सजदा करो। कुलो अशरबो हनिया, खाओ पियो मौज करो, न नींद है, न ऊंघ है, न मौत है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न दुख है, न गम है, न दिन है, न रात है, न गर्मी है, न सर्दी है, अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं। हर सेकंड में अल्लाह ऐसे निजाम बनाएगा कि गुम हो जाओगे। एक जन्नती ऐसे बैठा होगा और एक नजारे को देख रहा होगा और उसने उसको 70 साल गुजर जाएंगे, तो अल्लाह फरमाएंगे वो तो हिके गलज फंस गया, किसी और शय विच भी इन्हों पाओ, इन्हों कोई खाओ कोई और शय भी, तो जो ऐसे बैठा होगा तो यहाँ एक उसको हाथ लगेगा, तो ऐसे पीछे मुड़ते देखेगा तो एक जन्नती लड़की खड़ी होगी जिसके यहाँ उसको अपना चेहरा नजर आए, उसको अपना चेहरा नजर आए, वो तो फड़े के जाएगा, अमाल कफीना मिन रकबतिन, आपको मेरी ख्वाहिश नहीं है, कहेगा क्यों नहीं, मैं कुर्बान जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं ठर जावा, तो अंगे कितने आऊं, तो हैं कौन, तो आई जिन्हों है कि तो मैं खुद कह रहा हूं, वो कहेगा तू कौन है, तो मेरी जन्नत की तो नहीं है, तो कहेगी अना मिनल लवाती काल अल्लाह ताला वलदैना मजीद, आजा मेरे पास, एक दफा दे के बस नहीं करूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, न जिंदगी खत्म होगी न तेरे रब का देना खत्म होगा। तो मैं वो हूं जो रब ने मजीद भेजा, मजीद भेजा है। जिंदगी तो भयू गू है, ये क्या जिंदगी, फी जन्नतिन तजरिल उयून खिलालहा वल-हूर तख्तुरु फी रशाकत अब्यदी तफ़ालु फी हुरन हराइर सुंदुसिन इस्तबरकिन व असागिरिन मिन अस्यदी वत्ताज यालू फौक मिफरक रअसिहा मिन लुलुइन व जवाहिरिन व ज़मुर्रदी हत्ता इज़ा तरबत इलैहि तबस्समत बिल-गुंज कत्तिफ़लिल वलीदिल मुसदी फहुनाक गर्र फिल तुयूर व रब्तलत लहन الخلود بكل غصن अमलदी, ये जन्नत है तन्ने के बगैर ही मजा लो। तो जिंदगी तो वो है भाई, ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये चाबी है, ये चाबी ले लो, चंद करने के काम है वो कर लो, फराइज तोड़े करो, हराम से बचो, झूठ से बचो, धोखे से बचो, रिस्क हराम से बचो, किसी के पर ज्यादती करने से बचो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। सिर्फ हर महीने 3 दिन लगा, मैं छोटा सा तबलीगी हूँ, मैं 4 महीने की तश्कील नहीं क्या करता, 3 दिन सारा मजमा लगाएगा हर महीने। बनते हो, वादा करते हो, तारे वादा करते हो ना, तारे वादा करते हो ना, इंशाल्लाह हर महीने 3 दिन हाथ तक खड़े कर दो की हो गई। हाँ
اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔